نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر کے بر روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شد فدا میر اسد او در مراتب اولیاء کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و ثنا کے بعد بہت درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگائی ہیں. نماز ہے وہ انسان پڑھتا ہے، روزہ ہے وہ انسان رکھتا ہے، حج بھی انسان ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی انسان ادا کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ شامل نہیں ہوتا. لیکن درود شریف وہ واحد ذکر ہے، وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا رب اور تمہارے فرشتے اپنے حبیب پر درود شریف پڑھتے ہیں، مومنو تم بھی پڑھا کرو. یہ ہمارے نبی کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کے، کہیں آپ کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے جیسے کہ آیت کریمہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ جو آیت کریمہ میں وَالضُّحَىٰ ہے اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہے، یا رات اور دن کا ذکر کرتے ہوئے علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حضور کے ولادت کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہ جس حبیب کی یہ شان ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کی شان اتنی بلند کی ہو، اور پھر کہا ہو کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب آپ کا ہر آنے والا دور پہلے والے دور سے بہتر ہوگا. یعنی حضور کا ہر دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. جس حبیب کی یہ شان ہو، ان کے خلاف اگر چند کتے بھونکیں، چاہے فرانس میں بیٹھے ہوں، پاکستان میں بیٹھے ہوں، جس بھی ملک میں بیٹھ کر آپ کے خلاف جتنی سازشیں ہوں، ان سے حضور کی شان کو ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا. بلکہ آپ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اور اس سواری کی قدموں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس کا بھی کچھ بگڑ نہیں سکتا یہ بھونکنے والوں کے بھونکنے سے. آپ کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے. اور پچھلے کئی عرصے سے ایک لابی متحرک ہے، اس نے اربوں خربوں کا فنڈ لگا دیا کہ نبی کے غلاموں سے نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکال لی جائے، ان کے دلوں سے چھین لی جائے. لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو نبی کے غلام ہیں یہ مر تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، اپنے آقا و مولا کی حرمت پر کوئی ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے، کسی کو انگلی بھی نہیں اٹھانے دیں گے. ہمیں ہمارے نبی نے اخلاق سکھائے ہیں، زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے. ہمارے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر. اب ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. آپ کا اخلاق دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ جب وہ سنتی ہے کہ ایک نبی آیا ہے، چونکہ کفار نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ آپ کو جادوگر سمجھا کرتے تھے. اس کو جو دیکھ لیتا ہے، جو اس کا کلام سن لیتا ہے، وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. بہرحال وہ اس عورت کو پتہ لگا ایسا معاملہ ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے یا اس کی بات سنتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس عورت کو اپنے دین کا ذرا خیال آیا. اس نے کہا یہ نہ ہو کہیں وہ میرے سامنے آ جائے، کہیں اس کی بات میرے سامنے آ جائے، اس کے جادو کا اثر میرے اوپر ہو جائے تو میں اس کی نہ ہو جاؤں. وہ آتی ہے علاقے والوں کے پاس،
باہر آتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، جو باہر اسے نظر آتا ہے اسے کہتی ہے ایسے کرو، مجھے میرے آبائی گاؤں چھوڑاؤ، تاکہ یہاں پر جو اللہ کا نبی آیا ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیتی ہے کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں کہیں میں ان کو دیکھ کر ان کے مذہب کی نہ ہو جاؤں، کہیں میں ان کو دیکھ کر ان کا کلمہ نہ پڑھ لوں، مجھے اس سے بچا لو، مجھے ان سے بچا کر اس شہر سے باہر میرے با و اجداد کے گاؤں میں چھوڑاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں تو دیوانی ہے، تو پاگل ہے، اپنا گاؤں بھی کوئی چھوڑتا ہے، اپنا گھر بھی کوئی چھوڑتا ہے، ادھر ہی رہ، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ لیکن اسے اپنے باپ دادا کی دین کی بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی سے فکر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے کسی طریقے سے باہر لے کر جائیں، اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اتنے تک اس نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا، اس نے حضور کو وہ پہچانتی نہیں ہے، اس سے حضور کی معرفت نہیں ہوتی۔ وہ اتنے میں حضور گھر مبارک سے باہر گلی مبارک میں آتے ہیں تو اس عورت کی نظر حضور پر پڑتی ہے، کہتی ہے اے ودوہا چہرے والے، اے ولائے زلفوں والے، اس علاقے میں تو میری بات کوئی نہیں سن رہا، آپ ہی میری بات سن لیں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی جادوگر آیا ہے اور وہ اس سے جو دیکھتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، آپ مہربانی فرما کے میرے با و اجداد کے گاؤں میں آپ چھوڑیں۔ حضور چونکہ غریبوں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں کا خیال رکھنے والے، اور مجدہ سنا دیا جاتا ہے جن کے تشریف لانے پر غریبوں مسکینوں پر، وہ ہمارے آقا جو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے خلاف بات کر رہی ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ آؤ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضور کا سامان اٹھا لیتے ہیں، وہ بوڑھی عورت آگے آگے چلتی جاتی ہے، حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور پورا راستہ حضور کے گلے کرتے جا رہی ہے۔ حضور صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اپنا سامان لیتی ہے، اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جس نے میری اتنی مدد کی، کوئی میری بات میرے اپنے نہیں سن رہے تھے، کوئی نہیں سن رہا تھا، اس نے میری بات سنی، میں اس سے اس کا نام تو پوچھتی جاؤں۔ جب حضور واپس مڑے جانے کے لیے تشریف لے کے جا ہی رہے تھے، اس نے پیچھے سے آواز دی اے ودوہا چہرے والے، اے ولیل زلفوں والے، کہ میری مدد کی ہے تو نے اتنی، مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو حضور نے بتایا کہ اے بوڑھی عورت، جس کے تو پورے راستے میں گلے کرتی آ رہی تھی، جس کے تو پورے راستے میں گلے کرتی رہی ہے، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب میں ہی تو ہوں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے اب ایسے مت جائیں، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر جائیں، مجھے اپنے دین کا کر کے جائیں، آپ کا جادو میرے پر چل گیا۔ یہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے، اور ہمارے آقا ایک غزوے سے آتے ہیں، اور جب مکہ کے راستے پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں کتی ہے، اس نے چند بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو حضور اپنے پورے لشکر کا کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کا پورے کا رخ تبدیل کرتے ہیں کہ اس عورت یہ جو کتیا ہے اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس کو بے رامی نہ ہو، اپنا پورے لشکر کا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حبیب کا اخلاق ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک گستاخ رسول بھی آتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اسے اس کے اندر مار دیا جائے۔ ہمیں آپ گھور کے دیکھیں، ہم آپ کو مسکرا کر دیکھیں گے، آپ ہمیں گالی دیں، بد دعا دیں، ہم آپ کو دعا دیں گے، ہر چیز برداشت کر لیں گے، ہمیں کچھ کہیں ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہا جائے ہم برداشت کر لیں گے۔ لیکن حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی حرف بھی آئے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے ہم وہ آنکھ نکال لیں گے، کوئی انگلی کرے ہم اس کی انگلی نکال لیں گے۔ ہم بس آقا کے معاملے میں غیرت مند ہیں، ہمارے آقا کے معاملے پر تحمل اور بردباری نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر غیرت کا حکم اللہ بھی دیتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ جو نبی سے جہاد کرے، جو نبی کے خلاف ہو، جو نبی سے جنگ کرے، آپ نبی کے ساتھ مل کر اس کافر سے جہاد کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ حبیب کے گستاخ کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان جو فرانس ہے، جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کو سزا دی جائے۔ اگر وہ فرانس والے اس طرح نہیں کر سکتے تو براہ مہربانی، اگر کوئی غیرت نہیں ہے، فرانس سے لڑنے کی جرت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے، اتنا درد تو ہونا چاہیے، اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ فرانس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان کی جتنی اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت پاکستان میں بند کر دی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیرت مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔